امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات مدھم پڑنے لگے۔ ایران نے امریکی شرائط ہوا میں اڑا کر فیصلہ خود کرنے کا پیغام دے دیا۔ تہران نے 5 نکاتی جوابی شرائط پیش کر دیں۔ ایران کی جانب سے جارحیت خاتمے، آئندہ حملے نہ کرنے اور نقصانات کی تلافی کے مطالبات کیے گئے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے ایران کے ساتھ حساس امور پر مذاکرات ہونے کا دعویٰ کیا تو ایرانی وزیر خارجہ نے اسے یکسر رد کر دیا۔ عباس اراغچی نے مذاکرات کی امریکی خواہش کو شکست کا اعتراف قرار دے دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات سے قبل ہی ایک اور اہم موڑ آ گیا۔ ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر کے جوابی شرائط پیش کر دیں۔ ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لے کر فوری مذاکرات کا امکان یکسر رد کر دیا۔ تہران نے امریکی تجاویز کو غیر متوازن اور حد سے زیادہ مطالبات پر مبنی قرار دیتے ہوئے باور کرایا کہ جنگ بندی کا فیصلہ ایران کی شرائط پر ہوگا۔ اس سے پہلے جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں اور نہ ہی کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے۔ تہران نے جوابی شرائط میں سب سے پہلے جارحیت بند کرنے اور آئندہ حملے نہ ہونے کی ٹھوس ضمانت مانگ لی۔ جنگ میں نقصانات کی تلافی، خطے میں اتحادی یا حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی بندش، آبنائے ہرمز پر ایرانی بالادستی تسلیم کرنا بھی مطالبات میں شامل ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے مذاکرات کا راستہ ہموار کرنے کے لیے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر کو عارضی طور پر ہٹ لسٹ سے نکال دیا۔ ادھر ترجمان وائٹ ہاؤس نے ایران سے حساس نوعیت کی بات چیت جاری ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تہران کو حقیقت تسلیم کرنے اور غلط فہمیوں سے بچنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات جاری ہونے کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے امریکہ کی بات چیت کی خواہش کو شکست کا اعتراف قرار دے دیا۔ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ امریکہ سے مذاکرات نہیں۔ دوسری جانب ایرانی ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی کوئی صورت نکلتی ہے تو ممکنہ طور پر میزبانی پاکستان یا ترکیہ کے حصے میں آ سکتی ہے۔